ایک مرتبہ پھر جوئے کی کمپنیوں کی محمد رضوان اور بابر اعظم کو بڑی آفر۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کا صاف صاف یعنی کہ چٹا جواب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آفر کیا تھی، اور ایک اور اہم سوال کہ ان کمپنیوں کو ختم کرنے کے لیے محمد رضوان، بابر اعظم اور ساتھی کھلاڑی نے پاکستان کی کس بڑی شخصیت کو شکایت لگائی۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ پلیئر ایجنٹ کمپنی تو 4 سال سے تھی، لیکن اس کا ایشو پہلے اتنا نہیں بڑھا، پھر اب کیوں سامنے آیا ہے؟ تھوڑا بہت پی ایس ایل کے دوران آیا تھا، جب محمد رضوان نے بیٹنگ کمپنیوں کا لوگو اپنے سینے پر لگانے سے انکار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد تب سامنے آیا جب سینٹرل کانٹریکٹ کرنے کی باری آئی۔ سینٹرل کانٹریکٹ کے بعد ورلڈ کپ کے دوران جب ٹیم دوسرے ملک یعنی کہ انڈیا میں موجود تھی، تب اتنا مسئلہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ کون ہے جو اس مسئلے کو بڑھانے کی کوشش میں لگا ہے؟ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ میں ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے جو میرے ذرائع نے بتائی ہے کہ محمد رضوان، بابر اعظم اور ساتھی کھلاڑی نے پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت کو اپروچ کیا اور شکایت بھی لگائی ہے۔ اور کیا شکایت لگائی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ محمد رضوان اور بابر اعظم نے پہلے کب بیٹنگ کمپنیوں کو ریجیکٹ کیا تھا اور اب کیا کیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق کہانی شروع ہوتی ہے پی ایس ایل کے دوران، جب ملتان سلطان کے کپتان محمد رضوان نے اپنی کٹ پر ولف 777 کا لوگو لگانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ محمد رضوان پر پریشر بھی ڈالا گیا، لیکن محمد رضوان نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے محمد رضوان نے میچ کے دوران اپنے سینے پر سٹیکر لگایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کپتان بابر اعظم کو بھی بڑی آفرز ہوئی، لیکن بابر اعظم نے ان کے ساتھ معاہدے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد لندن پریمیئر لیگ میں بابر اعظم نے اپنا اصولی موقف اپنا لیا کہ میں جدھر بھی کھیلوں گا تو جوئے کی کمپنی کی تشہیر میں حصہ نہیں لوں گا، اور نہ ہی ان کا لوگو اپنی وردی پر لگاؤں گا۔ یہ نہ صرف لندن پریمیئر لیگ کے لیے تھا، بلکہ آئندہ ہونے والے مختلف لیگز کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدہ یعنی کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی یہ شک شامل کرنے کا اصولی موقف اپنایا گیا تھا بابر اعظم کی جانب سے۔ ذرائع کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ پر معاہدہ بھی اسی شک کی وجہ سے لیٹ ہوا تھا۔ لیکن لندن پریمیئر لیگ کے بعد کھلاڑیوں کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سینٹرل کانٹریکٹ پر معاہدہ نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں نے خصوصاً محمد رضوان اور بابر اعظم نے بورڈ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کسی بیٹنگ کمپنی سے معاہدہ نہیں کریں گے اور ان کی تشہیر میں بھی حصہ نہیں لیں گے، لیکن ذرائع کے مطابق ان پر بوجھ ڈالا جاتا رہا کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن کھلاڑی بھی ڈٹے رہے، اور یہی وجہ بنی کہ سینٹرل کانٹریکٹ کا معاہدہ تاخیر کا شکار ہوا اور 5 ماہ کے بعد جا کر سائن ہوئے۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کو مجبور کیا جا رہا تھا، تب انہوں نے پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت کو شکایت لگائی اور بتایا کہ ہم اپنے اسلامی اصولوں پر رہ کے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بورڈ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم مبینہ طور پر بیٹنگ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کریں، جس پر طاقتور شخصیت نے کھلاڑیوں کے عزم کو سراہا اور یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو کر کھیلیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ جس کے بعد وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں تمام بیٹنگ کمپنیوں کا نام شامل تھا، اور پی سی بی سمیت تمام متعلقہ اداروں اور نیوز اداروں کو پابند کیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، جس میں کئی بیٹنگ کمپنیاں شامل تھیں جو پی ایس ایل فرنچائز اور بورڈ کے ساتھ معاہدے میں منسلک تھیں۔ پھر اس کے بعد جو طویل ہو چکا تھا سینٹرل کانٹریکٹ کا معاہدہ، اس سے پہلے کھلاڑیوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ پلیئر ایجنٹ کمپنی سامنے آ گئی، جبکہ انضمام الحق کے مطابق سایہ کارپوریشن کے ساتھ 4 سال سے کھلاڑی معاہدے میں تھے، جس کمپنی کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا۔ یازو انٹرنیشنل کمپنی وہ ایک ہیلمٹ کمپنی تھی جو ابھی بند ہو چکی ہے۔ کورونا کے دوران ہیلمٹ بنانے کے لیے ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا، جس میں محمد رضوان، انضمام الحق، طلحہ رحمانی نامی شخص شامل تھے۔ اب میرے کچھ سوال ہیں کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور بورڈ کھلاڑیوں پر دباؤ ڈال رہا تھا، تو پھر کیوں ورلڈ کپ سے قبل یہ ایشو کھڑا کیا گیا؟ کیوں کھلاڑیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا؟ بورڈ اور کھلاڑی کے درمیان معاہدے پہ کھلاڑیوں کو کیوں شکایت لگانا پڑی؟ یہ سمیت کئی سوالات جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں موجود کپتان اور کھلاڑیوں پر کیوں پریشر بنایا جاتا رہا۔